بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن اپنے یوٹیوب چینل راہ ہدایت رشیدی اور بی اے رشیدی پر روزانہ اپلوڈ کرتا ہوں۔ آج کا مدرس ہے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخ ورہ۔ جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل دونوں میں سے کسی ایک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث برکت، باعث خیر اور باعث ثواب ہیں، ان تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ درس قرآن۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ یہاں تک کہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی کہ ہمیں اسی ذات نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی، اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تمہیں واپس لے جایا جا رہا ہے۔ اور تم گناہ کرتے وقت اس بات سے تو چھپ ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں، لیکن تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کا علم نہیں ہے۔ اپنے رب کے بارے میں تمہارا یہی گمان تھا جس نے تمہیں برباد کیا، اور اسی کے نتیجے میں تم ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو سراسر خسارے میں ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت 20 تا 23 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے ایک عجیب عظیم مضمون اس میں ارشاد فرمایا ہے جو بنیادی طور پر اہل کفر کے لیے، کہ دنیا میں جو اللہ کی ذات و صفات کے منکر رہے، انکار کرنے والے تھے، کسی طور سمجھے نہیں، ایمان لائے نہیں، تو بالآخر اسی جہان میں انجام ان کا برا ہوا، لیکن وہ ان کی ذلت اور رسوائی چھوٹی تھی، اس سے آگے ایک بڑی رسوائی پیش آنے کو ہے، اس کو اخزا سے تعبیر فرمایا ہے۔ وہ ہے قیامت کے دن کی عظیم ترین ذلت کہ ان لوگوں کو دوزخ کے قریب اکٹھا کیا جائے گا،
روایات میں تفصیل ہے کہ کافر کہیں گے یا اللہ پاک تو نے تو یہ فرمایا تھا میں کسی پر ایک رتی برابر ظلم نہیں کرتا، ہمارے اوپر تو ظلم ہو رہا ہے، ہمیں خام خواہ دوزخ میں ڈالنے کے لیے فرشتوں نے پکڑ لیا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے بتاؤ کیا ظلم ہوا؟ کہیں گے کہ ہمارے اوپر جو کچھ ہم نے کیا کرایا اور جرم جو ہمارے تھے ان پر کوئی گواہ تو ہو۔ روایات میں ہے کہ ان کے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو جن کے سامنے وہ رشوت لیتے تھے، سود کھاتے تھے، کفر کرتے تھے، اکڑتے تھے، وہ سارے گواہ لائے جائیں گے، ایک ایک کر کے سب کا انکار کر دیں گے اور قسمیں اٹھائیں گے تاکہ لوگ اللہ کے سامنے اللہ کی جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں کہ یا اللہ ہم نے کیا کرایا نہیں، یہ ہمارے اوپر الزام اور تہمت لگا رہے ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ اچھا، ان کی زبانوں کو بند کر دیں گے اور اعضاء کو آرڈر کریں گے کہ تم بولو۔ اے انسان کے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، یہ اعضاء بولیں گے۔ اور یہاں قرآن پاک کی صریح آیات ہیں کہ بندے کے خلاف خود اس کے اعضاء، ران، ہڈی، گوشت بولیں گے۔ کیسے بولیں گے؟ جیسے آج زبان ہماری بول رہی ہے، زبان میں گویائی اور بولنا اللہ نے رکھا ہے اور اللہ کے حکم سے یہ ہلتی ہے۔ آگے ہمارے ارادے کو ساتھ دخل دے رکھا ہے کہ بندے تو اس سے سچ بول یا جھوٹ بول، میرے حکم سے یہ آواز نکالے کہ الفاظ کا تلفظ یہ کرے۔ تو انسان بڑا حیران ہوگا کہ میرے اندر ہی سے میرے اعضاء اور میرے اپنے حصے ہی میرے خلاف بول رہے ہیں۔ اب بے بس ہو جائے گا، لاچار ہو جائے گا، مجبور ہو جائے گا اور کہے گا کہ لما شہدتم علینا، اے میرے ہاتھ پاؤں تمہارے لیے ہی تو میں نے یہ سارے کرتوت کیے، موجے مارنے کے لیے، تم ہی میرے خلاف میرے ہی اعضاء کیوں بول رہے ہو؟ وہ کہیں گے بولیں کیوں نہ، ہمیں رب کا حکم ہوا ہے اور اللہ کا یہ تکوینی حکم ہوا ہے۔ جس ذات نے تمہیں دنیا میں زبان دی تھی اور ابھی تک تمہاری چل رہی تھی جھوٹ سچ میں، اب زبان بند ہو گئی، ہم تو وہی بولیں گے جو ہم نے کیا، ہاتھ نے جو کیا تھا وہی بتائے۔ وما کنتم تستترون، اللہ پاک آج ہمیں بتا رہے ہیں انسان تو جہان سے تو چھپ کر لے گا۔ اور کئی کافروں کا یہ بھی گمان ہوتا تھا کہ پردے میں جو گناہ کیا جائے رب بھی اسے نہیں دیکھتا، نہ دیکھ سکتا ہے، الیاذ باللہ، اور لوگوں سے چھپ کر کہیں گے کسی کو کیا پتا کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے بندے تو اپنے اعضاء سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ تیری آنکھ، تیرا کان، تیرا ہاتھ، جب تو جرم کرے گا تو ان کو الگ کیسے کر سکتا ہے؟ اور اس وقت تجھے تعجب کا فائدہ نہیں ہوگا کہ میری ہی ذات میں خدائی گواہ میرے اندر موجود تھے، لیکن اللہ پاک بتا رہے ہیں اسی جہان میں کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ ولا فرمایا ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا، تمہارا یہ غلط گمان تمہیں لے ڈوبا کہ چھپ کر کرنے سے اللہ کو بھی بہت سی چیزوں کا علم ہی نہیں، تو علم نہیں تو حساب کیسا؟ یہ بندوں اور حکومتوں اور یہ ہماری جدید جتنی ٹیکنالوجی اور چیزیں ہیں ان سے بندہ چھپ سکتا ہے، کیوں؟ یہ انسان کا مقابلہ انسان سے ہے، رب سے چھپنے کا امکان کسی کے وہ بس کی بات ہی نہیں ہے۔ حق تعالی شان سب چیز جب اس نے پیدا کیا ہے تو اسے کیوں نہیں پتا ہوگا کون کیا کب کیا کر رہا ہے؟ حق تعالی شان ارشاد فرماتے ہیں ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، یہ جھوٹا اور باطل خیال جو تم نے باندھا تھا کہ اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، آج بتاؤ فاصبحتم من الخاسرین، دائمی اور ابدی خسارے اور ٹوٹے میں
اور دوزخ میں ہمیشہ کے لیے اب ڈالے جاؤ گے۔ تلقین فرمائی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر آنے والا دن انسان کو ندا دیتا ہے، ہم نہ سنیں ہماری مرضی لیکن وہ آواز دیتا ہے۔ ابھی یہ جو دن نیا آ جائے اس نے ہم سب کو آواز دی ہے۔ کیا کہا ہے؟ اللہ کے سچے رسول فرما رہے ہیں کہ نیا آنے والا دن کہتا ہے کہ اے انسان، میں اللہ کی نوپید مخلوق ہوں، ایک نیا دن ہوں۔ تو سمجھتا کہ روز اگلا دن آ جاتا ہے، وہی پھر کر دن آتے ہیں؟ نہ، میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور چلا جاؤں گا، پھر تا قیامت واپس نہیں۔ میں نیا دن ہوں، تو میرے اندر جو بھی عمل کرے گا میں قیامت میں اس پر گواہ ہوں گا، گواہی دوں گا، شہادت دوں گا۔ اس لیے اے بندے تجھے چاہیے کہ میرے اندر تو نیک عمل کرے تاکہ میں اس نیکی پر گواہ بنوں، اور جب میں چلا جاؤں گا پھر تو مجھے نہیں پائے گا، کبھی بھی نہیں پائے گا۔ جو وقت گزر گیا وہ واپس آ ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا اٹل قانون ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات بھی انسان کو ندا دے کر یہ کہتی ہے کہ میں اللہ کی نئی مخلوق ہوں، نئی رات ہوں، چلی جاؤں گی واپس نہیں آؤں، تو میرے اندر نیک عمل کر لے۔ یہ دن اور رات بھی ہمارے عملوں پر گواہ ہیں، فرشتوں کی گواہی بھی ہے۔ زمین کے جس حصے پر ہم جو کام کرتے ہیں وہ نوٹ کر لیتی ہے، وہ اپنے اندر عکس لے لیتی ہے، تصویر، فوٹو، آواز، ہر چیز اس میں۔ دنیا کے حالات تو سامنے سے انسان کو تصویر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نظام میں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کوئی حرکت ایسی نہیں کہ وہ نوٹ نہ ہو۔ اور قرآن پاک نے عجیب 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، میں قیامت میں بندے سے کہوں گا اقرا کتابہ کا، یہ اپنی کتاب دیکھ، نامہ عمل دیکھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو آپ ہی اپنے اعضاء کی گواہی سن لے کہ جو کچھ تیرے ہاتھوں پاؤں نے کیا وہی کچھ لکھا ہے یا کم و بیش ہے۔ انسان حیران ہوگا، ہر بندہ کہے گا کہ یا اللہ پاک لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، میری زندگی کا کوئی چھوٹا بڑا عمل اور میرا بول اور میری حرکت و سکون ایسا نہیں کہ اس میں نوٹ نہ ہو۔ عجیب کتاب ہے، ہر شے ہی درج ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے کی آخری سانس تک، یہ ایک مکمل ترین کتاب ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے، یہ نہیں کہ عمل نامے کہیں اور بندہ کہیں اور، اس کی گردن میں اللہ پاک لٹکا دیتے ہیں، یہ تیری کتاب ہے، یہی تو نے کل پڑھنی ہے۔ لیکن آج سوچنے اور سمجھنے سے فائدہ ہے، کل جب یہ ساری باتیں عیاں ہو کر سامنے آنکھوں کے آ جائیں گی ہر کوئی مانے گا، لیکن وہ دیکھ کر ماننا مشاہدہ ہوتا ہے، ایمان نہیں۔ قرآن پاک میں شروع میں ہی سورۃ بقرہ کے پہلے صفحے اور آیتوں میں ارشاد ہے یؤمنون بالغیب، ہمارے نبی سچے معجزات لے کر آئے، ان کے اوپر بات پر یقین کرنا یہ ایمان ہے، بن دیکھے سچی بات کو، اللہ کے رسول اور نبی کی بات کو ماننا یہ ایمان ہے، اور دیکھ کر ماننا وہ ایمان نہیں ہوتا، وہ مشاہدہ اور تصدیق اس کے لیے دوسرے لفظ ہیں۔ فائدہ ایمان کا ہے کہ آج ہم مان کر اور ان باتوں پر یقین کر کے تو اپنا توشہ تیار کر لیں۔ ظاہر ہے یہ دن آیا ہے اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ نیکی بندے کر لے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت سے فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک صحیح سمجھ عمل کی تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ و جمالہ و کمالہ و نوالہ
اللهم اجرنا من النار اللهم اجعل القرآن ربیع قلوبنا و نور صدورنا. یا اللہ پاک ہمارے سب نیک عمل قبول فرما، سب گناہ معاف فرما، بیماروں کو تندرستی عطا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ پاک کرم کا فضل کا معاملہ فرما، ہماری زندگی میں اوقات میں برکات عطا فرما، نیکی کا توشہ نصیب فرما. یا اللہ سب گناہوں سے پکی توبہ، جن کی برکت سے کوئی گناہ ہمارا باقی نہ رہے. یا اللہ پاک تیرے نیک بندوں نے جو جو خیر مانگی ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ پاک تمام شرور سے ہماری حفاظت، جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، اس نے خاتمہ نصیب فرمانا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. ناظرین و سامعین، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلہ کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج آپ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیات مبارکہ 20 تا 23 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی. اور مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب. دوبارہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل راہ ہدایت رشیدی اور بی اے رشیدی، یہ دونوں میں سے کسی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ آنے والی آئندہ ایسی روحانی اور قرآنی ولاگز جو کہ سراسر باعث برکت، باعث ثواب اور باعث خیر ہیں، ان تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتی رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل کر لیں گے تو انتہائی شکر گزار ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.